اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم علیہ اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حج کے جہاں بہت سارے انفرادی فائدے ہیں وہیں پہ بہت ساری اجتماعی خصوصیات بھی ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں جو مقصد حج ہے نا، امت سازی کو اس میں بہت عظیم اہمیت حاصل ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو انفرادی لحاظ سے یعنی فرد کے اندر ایک ذاتی حد میں اس کی جو شخصیت سازی ہو رہی ہوتی ہے وہ تو اس کا ایک بہت اہم بہت خاص پہلو ہے ہی ہے، لیکن اجتماعیت، ایک امت، ایک پیکر واحد بن کر آنا، بن جانا، یعنی ایک فرد کا ایک امت کے اندر ضم ہو جانا، یہ بہت خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اجتماعی وجود تب وجود میں آتا ہے جب انفرادی وجود ختم ہو جاتا ہے، یعنی جب ذات کی نفی ہو جاتی ہے نا اور انسان میں سے ہم کا سفر کرتا ہے، یعنی میں ختم کر دیتا ہے اور ہم میں ضم ہو جاتا ہے، اس وقت ایک امت وجود میں آتی ہے، اس وقت ایک اجتماعی وجود کی پیدائش ہوتی ہے۔ مقصد حج ہے یہ۔ جتنی بھی اللہ کریم کی نعمتیں ہیں نا، آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ اجر و ثواب بھی رکھا ہے، اور وہ سب کی سب پروردگار نے ہمارے گھر میں پہنچا دی ہیں ہمیں، مثلا ہمارا کھانا پینا، رزق، اولاد، عزیز و قارب، بارش آسمان سے برساتا ہے، ہم گھر بیٹھے بیٹھے اس سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر ہی اللہ نے وہ نعمت پہنچا دی۔ آکسیجن ہمیں گھر بیٹھے ہوئے مل رہی ہے، کوئی ہمیں اس کے لیے خاص تگدو نہیں کرنی پڑ رہی، کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑ رہی، ہمیں باہر بھاگ بھاگ کے جا کر لانی نہیں پڑ رہی، وہ ہمیں نعمتیں اللہ نے گھر بیٹھے بیٹھے عطا فرمائی ہیں، ہمیں ساری نعمتیں حاصل ہیں۔ اسی طرح ثواب کا بھی ایک فلسفہ ہے کہ ثواب بھی ہمیں بہت ساری چیزوں میں گھر بیٹھے بیٹھے میسر آ جاتا ہے، فراوان ثواب ہے جو ہم اپنے گھر بیٹھے ہوئے حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے کسی کو سلام بھی کر دیتے ہیں نا، تو یہ بھی آپ کے لیے فراوان حیثیت رکھتا ہے، یعنی ثواب ہی ثواب ہے، اجر ہی اجر ہے۔ کوئی صدقہ کر دیں، کوئی خیرات کر دیں، کوئی نیکی کر دیں، کوئی خیر کا ایسا کام کر دیں، کوئی خیر کا ایسا عمل کر دیں، اس سے اللہ پاک آپ کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ جو عبادت ہے جسے حج کہتے ہیں، اسے خاص کر کے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بنایا ہے، اس میں آپ سے مشقت طلب کی ہے، اس میں آپ کو خاص بلایا گیا ہے، آپ کی نومینیشن ہوتی ہے، یوں سمجھ لیں کہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سلیکشن کی ہے، یعنی یہ بھی نعمت اس طرح کی ہے، یہ بھی عبادت اس طرح کی کہ اس کے لیے بھی ہر کوئی تو نومینیٹ نہیں ہوتا ہے، یہ ہر ایک پر تو واجب نہیں ہے، بہت خاص لوگ ہیں جو بہت خاص استطاعت رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے، یعنی بیمار کو، مفلوج کو، بے انتہا ضعیف کو، جو غریب ہے، محتاج ہے، یا جو بالکل اس طرح کی حالت میں ہے کہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے حج، اس کو اللہ نے نہیں بلایا، کہ مقروض ہے تو اللہ نے اس کو منع کر دیا کہ نہیں تم مت آؤ، بیمار ہے تو رک جاؤ، غریب ہو رک جاؤ، محتاج ہو رک جاؤ، بہت ضعیف ہو، لاچار ہو، بےکس ہو، نادار ہو، رک جاؤ، تم پہ واجب نہیں ہے۔ اللہ نے خاص لوگوں کو چنا، ان خاص لوگوں میں آپ کا بھی شمار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب آپ لوگوں کو نومینیٹ کر دیا، بلا لیا، اب یہاں سے آپ کی ایکسرسائز شروع ہوگی، یہاں سے آپ کی ٹریننگ کا آغاز ہوگا، کئی امتحانوں سے اللہ تعالیٰ مشقتیں کروائیں گے، کئی مشقیں ہوں گی، ثواب ہی دینا مقصود ہوتا، تو گھر بیٹھے بیٹھے جیسے بے شمار ثواب آپ کو مل رہے ہیں، فراوان ثواب مل رہے ہیں، اللہ یہ بھی ثواب آپ کو عطا فرماتا، اتنی زحمت کیوں کروائی؟ اس میں ایک بہت خاص پہلو چھپا ہوا ہے۔ ثواب سے ذرا آگے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ زحمت اس لیے کی گئی ہے کہ یہاں صرف ثواب مقصود نہیں ہے، آپ کے اندر سے انفرادی وجود ختم کرنا ہے، انڈیویژولزم کو ختم کرنا ہے، آپ کے اندر سے خود پرستی ختم کروانی تھی، آپ اپنی ذات کو ختم کر کے کہیں گم ہو جائیں، امت کے اندر، ملت کے اندر کہیں ضم ہو جائیں۔ اس لیے اتنے بڑے مجمع کو دنیا کے کونے کونے سے، ہر رنگ، ہر زبان، ہر نسل کے انسان کو بلایا گیا کہ عصبیت ختم ہو جائے، آپ کے اندر سے جو ایک میں ہے وہ ختم ہو جائے، آپ کے اندر سے جو ایک یعنی میری میری، تیری تیری، یہ جو ایک کلمہ ہے یہ ختم ہو جائے، آپ کے اندر سے یہ جو ایک تفرقہ بازی ہے جو سب سے خطرناک اور مہلک بیماری ہے، گروہ گروہ بن کے رہنا، پارٹی پارٹی بن کر رہنا، الگ الگ رہنا، یہ تمام خرافات، یہ تمام برائیاں ختم ہوں۔ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی شان فرمان مبارک ہے، جس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنے دن کا آغاز کرے اور اس دن اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی جو اپنے مسلمین بھائی بہنوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے نا، وہ کیسا مسلمان ہے؟ یعنی آپ امت کی خیر خواہی نہ ہو آپ کے اندر، اس چیز کا جذبہ نہ ہو آپ کے اندر کسی کے لیے خیر سگالی نہ ہو،
آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص نا اکیلا ہی انفرادی حیثیت میں الگ تھلگ ہو گیا، یعنی وہ کسی قوم کا حصہ تھا، اس نے اپنے آپ کو اس قوم سے جدا کر لیا، وہ ایک اکیلا ہے، وہ الگ ہو گیا، ٹھیک ہے قوم کو نقصان ہوتا ہے لیکن اس درجے کا نقصان نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ پوری امت سے الگ ہو کر ایک الگ گروہ بنا لیں، یعنی آپ پوری باقاعدہ ایک جماعت بن کر الگ ہو جائیں، ایک ٹولی بنا لیں، ایک فرقہ بن جائیں، ایک گروپ بندی کر لیں، اور نہ صرف آپ یہ گروپ بندی کر لیں، آپ تو فرقہ بازی کریں، آپ ایک ٹولی بنا کے الگ ہو جائیں، گروہ بنا کر الگ ہو جائیں۔ مزید اس پر ظلم یہ کہ آپ پھر توپوں کا رخ بھی ایک دوسرے کی طرف کر دیں۔ اب آپ اپنی زبان سے، اپنے کیفیت حال سے، کیفیت اعمال سے دوسرے کو پناہ ہی نہ دیں، دوسرا آپ سے محفوظ ہی نہیں ہے، وہ آپ کی ہر طرح کی آپ کی یہ جو فائرنگ ہے آپ کی زبان سے ہو رہی ہے، آپ کی باڈی لینگویج سے ہو رہی ہے، آپ کے عمل سے ہو رہی ہے، آپ کے اخلاق سے ہو رہی ہے، آپ کی بد اخلاقی اس پر براہ راست اس کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہماری دین کا مزاج نہیں ہے۔ یعنی کوئی زبان ہو، کوئی شریعت ہو، کوئی دین ہو، آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کے اوپر جو ہے وہ ناحق نہ یعنی کہ نااہلی کا مظاہرہ کریں، کسی بھی طریقے سے آپ کو اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ پھر اس کے اوپر ٹائٹل اپنے آپ کو یہ دے دینا کہ ہم تو خدمت دین کر رہے ہیں، یہ خدمت دین نہیں ہے۔ حج امت سازی کا پیغام دیتا ہے، حج ایک ہونے کا پیغام دیتا ہے، جس کی بندگی کرنے کے لیے آئے ہیں نا یہاں پہ، وہ بندہ پرور ہے، وہ اللہ بہت بندہ نواز ہے، وہ اپنے بندوں کے اوپر بڑا مہربان ہے۔ بندہ تو بنے اور بندہ دوسروں کو بھی بندہ سمجھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے متعارف کرواتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم ایک ہو جاؤ، ورنہ الگ الگ اکیلے اکیلے تو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، وہیں پہ حج کماتے رہتے، وہیں پہ تم لوگ ثواب لیتے رہتے، اجر و ثواب وہاں پہ بھی تم لوگوں کو فراوان مل رہا تھا۔ یہاں کیوں بلایا؟ تاکہ ایک دوسرے کے جو دھکے کھاؤ گے، جب ایک دوسرے سے ناگوار باتوں کو براہ راست لوگے اور پھر ان پہ صبر کرو گے، ان پہ تحمل کرو گے، تو تمہارے اندر برداشت بھی پیدا ہوگی، تمہارے اندر صبر بھی پیدا ہوگا، اپنے پہ دوسرے کو اہمیت دو گے، اور امت کی طرح رہو گے، جڑ کر رہو گے، بھول جاؤ گے کہ وہ عربی ہے، وہ اجمی ہے، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ تمہارے وطن کا ہے، تمہارے وطن کا نہیں ہے، وہ تمہاری ذات برادری کا ہے یا وہ تمہاری ذات برادری کا نہیں ہے۔ یہاں سب نے ایک لباس وطن کیا ہوا ہے، یہاں سب نے ایک ہی کلمہ اپنی زبان پہ رکھا ہوا ہے، یہاں سب ایک اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں سب حال بے حال ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ یہی پیغام دیتا ہے ہمیں حج، کہ جب اپنے وطن واپس جاؤ، یہی کیفیت حال، یہی کیفیت اعمال جاری و ساری رکھو، مدد کرو، اپنے پہ دوسرے کو ترجیح دو، اس کی خیر سگالی کرو، اس کے لیے درد دل رکھو، امت کا درد محسوس کرو، اپنے گھر واپس جا کر، اپنے محلے میں واپس جا کر، اپنی کمیونٹی میں واپس جا کر، اپنے لوگوں میں واپس جا کر یہی مزاج، یہی رویہ جاری و ساری رکھو، ایک رہو، درد محسوس کرو، عصبیت میں مت بٹو، تفرقہ بازی مت کرو، سب ایک اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب ایک نبی کو اپنا آخری خاتم النبیین ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ جو تحفے آپ لوگ یہاں سے لے کر جائیں گے نا، آب زمزم لے کر جائیں گے، کھجوریں لے کر جائیں گے، اور بے شمار بہت اچھے اچھے تحائف آپ اپنے پیارے، اپنے عزیز و قارب کے لیے ظاہر لے کر جائیں گے، انہی تحفوں میں یہ تمام تحائف بھی رکھیں، یہ تمام تحائف جا کر آپ اپنے لوگوں میں بانٹیں، اپنی کمیونٹی میں بانٹیں، اپنی امت کو یہ سارے تحفے عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو یہاں بلایا ہے، حج آپ کو امت سازی کا درس دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔